کالا جادو ہوتا کیا ہے؟ آپ خود پہچان کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اسی شک میں رہتے ہیں، ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کالا جادو تو نہیں ہے، اور پھر وہ مولویوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو مولوی فضول میں بھی ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں تمہارے اوپر یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے۔ تو آپ خود پہچان کر سکتے ہیں کہ کالا جادو ہوتا کیا ہے، کالے جادو اگر کسی نے کیا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے۔ دیکھیے، کالے جادو جو ہوتے ہیں تو اس میں شیطانی طاقتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں یہ شیطان کی ہیلپ سے ہی کسی انسان کے اوپر جادو کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں اور اس طرح کے گندے عمل کرتے ہیں تو ان کا ایمان اسلام تو کچھ رہتا نہیں ہے، کیونکہ جو شیاطین ہوتے ہیں اور جو برے جن ہوتے ہیں یہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ہماری عبادت کرو، ہماری پرستش کرو، ہماری پوجا کرو۔ جب تک کہ وہ عامل جو کالا جادو کرتا ہے، جب تک کہ اللہ کے علاوہ اس شیطان کو، جو شیطان ان کے انڈر میں ہوتے ہیں یا ان سے دوستی کرتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہو، آپ ہی ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہو، تو بہرحال وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، یوں کہہ لیں۔ اور وہ بندہ جو یہ گندے عمل کرتا ہے وہ اس پر ایگری ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم نے تم کو سب کچھ مان لیا۔ تو پھر وہ جو گندے شیاطین اور جو برے جن ہوتے ہیں تو وہ اس عامل کا ساتھ دیتے ہیں، پھر وہ عامل ان سے کام لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے کسی کے اوپر کوئی جادو کرتا ہے۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے گھر میں ایک دم اچانک سے خطرناک بدبو کا آنا، اور کسی وجہ سے نہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نالی وغیرہ لوگ سیور وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بھی بدبو ہوتی ہے، تو آپ اس کی پہچان کر لیں کہ کوئی اس قسم کی کوئی چیز تو نہیں ہے، لیکن اچانک سے 12 بجے ایک دم خطرناک بدبو آئی اور اس کے بعد آٹومیٹک آپ نے کچھ پڑھا تو بدبو ختم ہو گئی، یہ ایک وجہ ہوتی ہے، ایک ہی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گھر کی چھت کے اوپر اینٹیں پتھروں کا آنا، اور جب آپ وہاں دیکھیں جا کے تو نہ کوئی انسان دکھے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص، ایسا بندہ کہ جو اینٹیں پھینک سکتا ہو، لیکن وہاں آپ کو آوازیں لگنا کہ اوپر کوئی ہے، کھڑبڑ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ، تو یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ اسی کے اثرات کی وجہ سے ہوں۔ اور کوئی جلدی کسی کے اوپر تو نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اتارے وغیرہ کرتے ہیں، اتارے کر کے انہوں نے ان چیزوں کو راستے میں پھینک دیا، اور آپ نکل رہے ہوں ادھر سے اور آپ کا پیر اس کے اوپر پڑا تو وہ کچھ اثر آپ کے اندر بھی آ گئے، تو اس اثر کی وجہ سے آپ تھوڑا ہوپلیس ہو جائیں، آپ اس سے پریشان ہو جائیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جلدی اتنا کوئی فری نہیں رہتا ہے جو کسی کے اوپر کوئی جادو کرے گا یا اس کو اتنا زیادہ پریشان کرے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ یہ وجوہات دیکھیں، اگر یہ وجوہات پائی جا رہی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں اس قسم کا کوئی اثر ہو۔ اب اگر کسی انسان میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی انسان کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، اس کو کیسے پہچانیں؟ تو آپ باوضو ہو جائیں اور اس کو، مریض کو سامنے بیٹھا لیں جس کو دیکھنا ہے کہ ہاں اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اثرات ہیں یا کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سامنے بیٹھا لیں، آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں، جس طرح سے نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھیں، وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو، چاہے وہ نماز والی درود ابراہیمی ہو یا جو بھی آپ کو یاد ہو، وہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس آیت کو آپ کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور پھر مریض کے اوپر آپ دم کر دیں۔ تو اگر وہ مریض کی رنگت اور چہرے میں زردی آنا، لالی پن اور غصہ، گرمی، کچھ ہوپلیس آپ مریض دکھائی دینے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہاں اس کے اوپر کچھ اثر ہو سکتا ہے۔ پھر اب اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے؟ اب یہ اس کے اوپر اثر ہو گیا، اب وہ چیخ رہا ہے یا چلا رہا ہے، تو اب کیسے اس کو اپنی حالت پہ کیا جائے؟ تو اس کے لیے پھر 21 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 21 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر آپ دم کر دیجئے، وہ مریض اپنی حالت پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ اس کا علاج کر دیں، اس اعتبار سے سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورہ ناس کے ذریعے سے اس میں پڑھ کے پھونک دیں، اور پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں، اور اس کے اوپر سے کچھ مثلاً آپ اگر اس کا اتارا کرنا چاہتے ہیں، اس کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ صدقہ کر دیجئے آپ اس کے اوپر۔